اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MSHD نیوز 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلا نیا جو کمیٹی کے متن آئے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو بینچ بناتے ہیں، اور دوسرا مسلم لیگ کی درخواست حلال اور PTI کی درخواست حرام، اور مولانا فضل الرحمان کا اہم بیان بتائیں گے، اور قاضی صاحب کا اپنا آئین، قاضی صاحب نے اپنا آئین بنا رکھا ہے، وہ کیا ہے، قاضی صاحب کا آئین کون سا ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ کون سا ہے، اس کے ساتھ تفصیل بتائیں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو سے آپ کو کہا تھا کہ PTI کا ڈیٹا لیک ہوا جو سوشل میڈیا ورکروں، لیکن ہم اس میں وہ ایڈ نہیں کر سکے۔ اس ویڈیو میں سوشل میڈیا ورکروں اور دیگر جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور عمران خان کا جو انٹرنیشنل انٹرویو پھر ایک جزیرے کو دیا گیا اس کے بارے میں ہم اگلے ہی ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے متن کیا تھے۔ سب سے پہلے یہ اجلاس ہوا 17 جون کو۔ مثال کے طور پر جمعے کو فیصلہ آتا ہے کہ PTI کو مخصوص نشستیں دی، اس کا فیصلہ آتا ہے 5/8 کا۔ مثال کے طور پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ فیصلہ تعین نہیں کرتا، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جسٹس جمال مندوخیل کے ساتھ اتفاق کرتا ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل کا کیا نوٹ تھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور بتائیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں جو ارکان PTI کے لوگوں نے دائر کیے وہی PTI کے، مثال کے طور 39 لوگوں نے PTI کے کاغذات جمع کرائے تھے، اس پر ان کو مخصوص نشستیں بننی چاہیے۔ پھر 6 نشستیں جس پر قاضی فیض نے ایگری کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک PTI کو مخصوص نشستیں نہیں دی، اور PTI نے مجھے لگتا ہے وہ جمع کرا دیں، اسے کاغذات کے مطابق PTI کو مخصوص نشستیں ملیں گی، اور اس کیس کو میں دوبارہ سپریم کورٹ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ چھٹیوں کے بعد مقرر ہوگا اور توہین عدالت کا کیس بھی ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن نے PTI کو مخصوص نشستیں نہ دی تو۔ یہ اس کمیٹی کا متن کو تھا۔ مثال کے طور پر یہ درخواست مقرر کرنے کے لیے یا کسی نظر ثانی کی درخواست مقرر کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے، اور یہ افواہ بھی چل رہی ہے کہ کمیٹی میں 2 نئے جج لائے رہے ہیں یا نہیں لائے، یہ جب آئیں گے تو اس بات پر ہوگا کہ ہوگا یا نہیں، اس پر بات پر اتفاق ہوگا۔ سب سے پہلے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کمیٹی کا اجلاس بلایا تو سب سے پہلے ایجنڈا کیا تھا کہ مسلم لیگ کی نون کی نظر ثانی کی درخواست مقرر کی جائے۔ نون لیگ کی درخواست یہ تھی جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا اسے معطل کر دیا جب تک فیصلہ نہ آ جائے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اتفاق نہ کیا اور کہا جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اور چھٹیوں تک ملتوی کہتے ہیں، جس پر قاضی فیض عیسیٰ آگ بگولا ہو گیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین کرتے رہے۔ قاضی فیض عیسیٰ قاضی کا اپنے آئین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی، قاضی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی تھی۔ قاضی کا آئین کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ PTI نے 13 جنوری کو درخواست دی اور اس کو ابھی تک مقرر نہیں کی کیونکہ یہ 5 نئے جج سنتے اور اسے کا فیصلہ کرتے۔ میں حیران ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ وہاں حقوق متاثر نہیں ہو رہے۔ قاضی فیض عیسیٰ کے صرف نون لیگ کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، نون لیگ کی راستے میں درخواست ہوتی ہے، اسے نمبر الرٹ کیے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے دروازے پر آتی ہے تو بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر جانے سے پہلے وہ درخواست مقرر ہو جاتی ہے۔ کیوں نون لیگ والوں کی درخواست حلال اور PTI والوں کی درخواست حرام؟ جیسے قاضی فیض عیسیٰ عمران خان اور PTI سے پاکستانی قوم کے سامنے بغض آ چکے، اب قاضی فیض عیسیٰ کو اخلاقیات طور پر اور قانونی طور پر آئینی طور پر PTI کے کیس سننے نہیں چاہیے۔ جو 2 نئے جج ہیں وہ پاکستانی قوم پر کیسے بوجھ ہیں وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم کو مردہ قوم پر 4-5 لتر مار دیے گئے لیکن پاکستانی قوم اس پر بھی خاموش ہے۔ اب یہ قاضی صاحب نے خود ایک بنائی تھی کمیٹی جو نون لیگ نے قانون چیف جسٹس بندیال کو روکنے کے لیے، اور چیف جسٹس جب بنا تو اس کمیٹی کو آن کر دیا اور اس پر کیا، لیکن اب 3 رکنی اب تکلیف ہو رہی ہے سننے میں حکومت اس میں ترمیم کرے گی، 2 اور جج لائے گی اور جج وہ لائے گی تو پھر اس پر بھی چیلنج کر دیا جائے گا، اسے بھی سپریم کورٹ کے ہی مقرر کردہ اصولوں پر ہوگا، یہ ہوگا یا نہیں اس پر بھی بحث کریں گے۔ 2 سینئر جج ہوں گے جس پر جمال مندوخیل اور یحییٰ افریدی، پھر بھی
اس کے پاس اکثریت نہیں ہوگی۔ قاضی اگر 2 سینئر جج لاتے ہیں تو اس میں ہے یحییٰ افریدی اور میاں اور 5 اگر 3 لاتے تو اس کے بعد ایک اور جج ہوگا، وہ اطہر من اللہ یا جسٹس اس کا نمبر آتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی کام نہیں بنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نہیں چاہے گا وہی کچھ نہیں ہوگا، اور جسٹس منصور علی شاہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف مریم نواز کے بیان کیوں سخت ہیں یہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ میرا آئین ہو۔ قاضی صاحب اگر آپ پی ٹی آئی کی درخواستیں مقرر کر دیتے 10 دنوں 20 دنوں 30 لیکن 4 اور 5 ماہ میں ہو گئے، لیکن اسی کی ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ 63A کی تشریح معاملہ کو نظر ثانی درخواست مقرر، وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ اس پر کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ ججوں کی چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ بینچ ہوگا یا نہیں۔ اس پر 2 نئے جج جو لائے گئے یہ پاکستان، ان کو بھی تنخواہیں انہیں اسی ججوں کے مطابق 1 سال اور ان کی پینشن بھی وہ ججوں کو ملے گی۔ پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹو، اگر بجلی کے ٹیکسوں پر ریلیف ہے تو حکومت نہیں دیتی۔ یاد رکھنا پاکستانی قوم کو بجلی پر ٹیکسوں پر 1 روپیہ حکومت ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن 2 ججوں کو ریٹائر جو پہلے بھی پاکستانی قوم کے ٹیکسوں سے پیسہ لے رہے ہیں اور پینشن اور پھر اسے پینشن بھی دی گئی، پھر تنخواہ دی، ڈبل تنخواہ ہوگی، اور پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم ہے، اسے فوری طور پر سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، 2 ججوں کو فوری طور پر فارغ کر دینا چاہیے۔ پاکستانی کو ایسے انصاف کی ضرورت نہیں جو پاکستانی قوم کو 1 بجلی یونٹ کے مانگے ہونے سے ان کو تنخواہ دی جائے، اور پاکستان کے جو وسائل ہیں اور معاشی حالات ہیں اس پر بھی پاکستانی قوم شدید احتجاج کرتی ہے کہ ایسے فیصلے کو واپس لیا جائے اور ججوں کو فوری طور پر گھر بھیجے، اور ہم پاکستانی قوم بھی ان ججوں سے التجا کرتے ہیں کہ آپ حلف نہ لیں اور پاکستانی قوم کا ساتھ دیں۔ پاکستانی قوم کے زخموں پر آپ لوگ نمک نہ چائیں، آپ لوگوں کے پاس وسائل ہیں، آپ وکیل بن سکتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں، آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کے پیسے سے ٹیکسوں سے مت ایسا کریں۔ اور قاضی کا آئین ہے کہ نون لیگ کی درخواست آئے گی تو 14 دن کے اندر مقرر کرنی، اور پی ٹی آئی کی درخواست ہے اسے چھوڑ دیں، وہ آئینی نہیں ہے، ان کی درخواست حرام ہے، ان کی درخواست ناپاک ہے۔ قاضی فیضی صاحب کو جب پی ٹی آئی کی درخواست آتی ہے تو قاضی فیضی صاحب کو ہیضہ ہو جاتا ہے، اور قاضی فیضی صاحب دماغ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ نون لیگ کی درخواست سنتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور کہتے ہیں 14 توپوں سے سلامی دینی چاہیے، نون لیگ کی درخواست تو حلال ہے اور اسے سلامی دینی چاہیے، نون لیگ کی درخواست تو ایسی ہے کہ اسے عزت سے پیش آنا چاہیے اور اسے دستے سلامی دینی چاہیے، کیونکہ نون لیگ کی درخواست ہے جیسے انڈیا کے ایک فنکار کا گانا ہے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا، اس لیے قاضی فیضی کہتے ہیں بہارو پھول برساؤ، نون لیگ کی درخواست آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی درخواست کو ایسے مسترد کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کون سی درخواستیں ابھی تک مقرر نہیں ہوئی، پاکستان قوم اور پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ نون لیگ کی درخواست راستے میں ہوتی تھی اور مقرر ہو جاتی۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دی، ابھی تک وہ نہیں ہوا، اس کے بعد عمران خان نے درخواست دی، دھاندلی پر اس پر نہیں ہوئی، جو اغوا کار اعتزاز احسن نے بھی درخواست دی، عمران خان نے اسے پھر جلد مقرر کرنے کی، پھر بھی اس پر نہ ہوا، اس پر ایجنڈا رجسٹری نے پیش نہ کیا، کیونکہ پاکستانی قوم جانتی قاضی صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قوم کو مکمل انفارمیشن ہو چکی ہے، جو آپ لائیو ٹیلی ویژن پر پی ٹی آئی کا وکیل آتا ہے تو آپ ایسے ریمارکس ایسے اسے بولیں، جب نون لیگ یا الیکشن کمیشن دیگر وکیلان آپ ججوں کو خاموش کرتے ہیں، ججوں کو نہیں بولنے دیتے، یہ کیسے چلے گا؟ یہ پاکستانی قوم ایک سوال، اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی الیکشن کمیشن، پھر اس پر توہین عدالت اور چھٹیوں کے بعد سماعت 12 ستمبر کے بعد مقرر ہونے کے امکان ہے، 12 ستمبر کے بعد 25 ستمبر کو بھی مقرر ہو سکتی ہے، 20 اکتوبر کو بھی مقرر ہو سکتی ہے، 25۔ میرا تو فیض ہے کہ قاضی فیضی سے ریٹائر ہونے تک ان دونوں ججوں کو درخواست مقرر کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پروسیجر اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق 14 دن میں اندر نہیں ہونی، وہ انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، اسے مقرر کرنی ہوتی ہے۔ اور آخر میں مولانا فضل الرحمان کا بیان دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو کہا کہ آپ حکومت نہ لیں۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان کو کہیں بلایا گیا اور وہیں بٹھا کر ان کو پریس کانفرنس اور صحافیوں کو بلایا گیا اور انہیں حکومت دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو پاکستان قوم پہلے بھی جانتے، آپ ایسا بیان نہ دیتے۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم
کے لیے تشکیل دی اور سب سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے بعد کہ پی ٹی آئی قومی اور صوبائی کے پی کی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے، میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو صوبائی اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے اور نہ قومی اسمبلی سے استعفے دینے چاہیے، نہ کسی جب تک اگر الیکشن وزیر اعظم یا کچھ تحلیل نہیں اس وقت تک پی ٹی آئی کو اس سے رہنا چاہیے اور رہنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی اس سے معاملات ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایسے معاملات میں نہیں جانا چاہیے۔ فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد نظر نہیں آتا۔ مولانا فضل الرحمان کیونکہ پرانے زمانے اور پی ٹی آئی مختلف ذہن رکھتی ہے۔ اب کیا یہ اگست میں مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کرے گا یا نہیں، یہ بات اب اس کو وقت ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، قاضی کو اپنے آئین کے بارے میں بتا دیں۔ قاضی کا آئین یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواست ہے وہ غیر قانونی اور نون لیگ کی درخواست راستے میں ہے وہ آئینی ہے، وہ حقوق ہیں۔ اور میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو آئینی حقوق ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں، جو ملٹری میں قید ہیں ان کی درخواستیں کیوں نہیں سنی جا رہی، اسے غیر مدت کے لیے ملتوی کر جاتا ہے اور پی ٹی آئی کی درخواستیں کیوں غیر مدت تک ملتوی نہیں کی جاتی؟ میں حیران ہوں کہ انہیں بینچ بنانا چاہیے، جیسے منصور علی شاہ کو اسی دن بینچ بنا کر یہ درخواست غیر مدت تک ملتوی کر دینی چاہیے تھی اور اس پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی نے درخواستیں بار بار دی ہیں لیکن ان کی مقرر بھی نہیں ہونی اس پر، جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر، جیسے قاضی فیض پاکستانی قوم سوال کرتی ہے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کی درخواستوں پر نمبر کیوں نہیں الاٹ کیا، پی ٹی آئی کی درخواستیں کیوں نہیں مقرر اور دھاندلی جو ہوئی اس پر کیوں نہیں، لیکن آپ کو الیکشن کمیشن اور نون لیگ کی درخواستیں آتی ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں مقرر کر دیتے ہیں۔ ابھی عمران خان کی درخواست دی ہوئی ہے جو نیب الیکشن توشہ خانہ میں عمران خان کی نلی، اس کا آپ نے فیصلہ نہیں دیا، اس پر آپ خاموش ہیں، میں حیران ہوں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں عمران خان نے اڈالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں 100 سال رہنے کو تیار ہوں، میں مرنے کو تیار ہوں، لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا اور جب میں باہر نکلوں گا حق کے ساتھ نکلوں گا، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں پی ٹی آئی کے وکیلوں اور بشریٰ بی بی کے بیان اور بیرسٹر علی ظفر کے بارے میں بتایا تھا اور حامد خان کے بارے میں بتایا تھا، اور 2 اپریل کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کی ضمانت کیس کون سا وکیل نہیں ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کون سا وکیل پیش نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ ہماری کال کو مشکل وقت میں کوئی نہیں سنتا تھا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کا ڈیٹا کس نے لیک کیا؟ سب سے پہلے ہم نے پچھلے ویلاگ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو انفارمیشن دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی، دی ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے الزام ہے کہ رؤف حسن نے دی ہے یا نہیں۔ اس پر رؤف حسن نے کہا کہ میں نے اپنے منہ پر کٹ لگوایا اور اس پر میں کیسے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دے سکتا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو اٹھائے گئے انہیں درخواست اور ان کے لیے ٹیم تشکیل دے دی جس میں سلمان اکرم راجہ اس کی لیڈ کریں گے اور ان لوگوں کو بازیاب کرانے کے لیے کریں گے۔ سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کا انٹرنیشنل میڈیا فورم ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست مقرر کر دی گئی، وہ کل سماعت کے لیے، اور کل سماعت کب اور کس ٹائم ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے اور سماعت کا حوالہ بھی ہم کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ لیکن سب سے بڑا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں سپریم کورٹ میں کیوں نہیں مقرر ہوتی، یہ آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اچھی طرح انفارمیشن آ گئی ہوگی۔ قاضی فیض عیسیٰ عمران خان کی درخواستیں مقرر کرنے میں دلچسپی نہیں ہے اور قاضی فیض عیسیٰ نے ابھی تک وہ فیصلہ کیوں طرح نہیں کیا جو نیب تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ جسٹس اطہر امین اللہ کو بھی اس فیصلے کو تحریر کر کے سنانا چاہیے اور اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ جانا چاہیے، لیکن کیا نون لیگ کی نظر ثانی پر وہ نیب کا فیصلہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا دلوانی نیب کا عدم قرار دینے کی ترمیموں کے خلاف عمران خان نے جو جواب جمع کرایا ہے کہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں 10 دنوں میں کہا تھا کہ آپ لوگ جواب جمع کرائیں۔ عمران خان کے جواب جمع کرانے کے بعد اب اس فیصلے کو آ جانا چاہیے، لیکن ابھی تک وہ نیب ترمیمیں کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ درخواستیں مجھے پتہ ہے، جسٹس اطہر امین اللہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ خان صاحب اس کیس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اگر مجھے میری ذات کا معاملہ ہے تو میرا ذات سے فائدہ نہیں لینا چاہتا، لیکن میری قوم غریب ہے، میری قوم کے پیسوں کے میں نہیں کرنا چاہتا۔ اب جانتے ہیں عمران خان کیوں پاکستانی قوم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی قوم بجلی کے بل اور دیگر اشیاء
بہت زیادہ دیر ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو علم ہے اور عمران خان جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم پر کیا گزر رہا ہے اور پاکستانی قوم کس حالات میں ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کے بلوں کی وجہ سے پاکستانی قوم کتنی پریشان ہے اور تیل اور گیسوں کی قیمت کی وجہ سے پریشان ہے اور بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور روزگار اور نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل حالات بھی ہیں اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو بجلی کی اے پی پی ایس کو 10 ارب روپیہ نہ چلنے بجلی بنانے کی نہ بنائے لیکن ہمیں انہیں دینا پڑتا ہے۔ یہ منصوبے کس نے لگائے؟ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کمیشن کھانے والی نون لیگ نے یہ منصوبے لگائے اور اس کا قوم پاکستانی بھگت رہی ہے اور سب عمران خان اس لیے قدم کرا دینے تو عمران خان کے کیس لمبے ہو جائیں گے اور عمران خان کے کیسوں میں فائدہ ہوگا اور عمران خان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی وہ کب مقرر ہوگی یا نہ مقرر ہوگی، اس کی تفصیل جب آئے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ امید ہے وہ سوار یا منگل کو مقرر ہو جائے گی، لیکن جسٹس عامر فاروق کا کہنا اس وقت قبل اس وقت ہے۔ عامر فاروق اسے کب مقرر کرتا ہے؟ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فیض، جسٹس عامر فاروق اور 3 چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے جسٹس سپریم کورٹ میں دائر کی شکایت اس کا کیا ہوگا، جو میرے خیال میں کیونکہ قاضی کی حیثیت وہ مسترد ہوگی، اس کو بعد سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کا امکان ہے۔ اب اس پر کیا بنے گا یا نہیں بنے گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو اٹھایا جا رہا ہے اور پاکستان میں انٹرنیٹ سست ہے۔ مثال کے طور پر آج یوٹیوب چل رہی ہے اور اس کے بعد فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور دیگر ایپس سلو چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور پاکستان کمیونٹی نے کہا ہے کہ ابھی اس کی شکایت موصول نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اور ہمارے علاقے اور شہر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ سست ہے اور اس کی وی پی این کے بغیر نہیں چل رہا اور اس کے بارے میں جب بھی انفارمیشن پہنچے گی ہم لوگوں آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کر دیں گے۔ دوسرا کہ نون لیگ حکومت چھوڑنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نون لیگ کے جو صحافی ٹوٹ ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگ جائے اور پاکستان کے حالات ایسے ہوں، اس کے بارے میں نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے۔ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔